شہریت ترمیمی قانون 15 مارچ تک واپس نہ ہوا تو جمعیت کرے گی جیل بھرو آندولن کی شروعات۔ شاستری پارک کے وسیع میدان میں لاکھوں لوگوں کو جمع کرنے کی تیاری، ایک اہم مشاورتی اجلاس میں مولانا عابد قاسمی کا اظہار عزم۔ شمال مشرقی دہلی کے شاستری پارک کھیت والی مسجد میں جمعیت علماء ہند صوبہ دہلی کا ایک اہم مشاورتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں صوبہ بھر سے جماعت کے عہدیداران و کارکنان نے شرکت کی۔ مولانا عابد قاسمی نے کہا کہ ملک کے مختلف شہروں میں جاری CAA، NRC اور NPR مخالف خواتین کے مظاہروں کو ہماری حمایت حاصل ہے۔ جمعیت علماء ہند نے ہمیشہ ایسی طاقتوں کا مقابلہ کیا ہے جو دستور ہند کو پامال کرنے اور ملک کو مذہب کے نام پر تقسیم کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علماء پر لگاتار ایک سازش کے تحت الزام تراشی کی جا رہی ہے کہ وہ اس کالے قانون کے خلاف نہ تو میدان میں آئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے صدائے احتجاج بلند کی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ علماء نے ہی سب سے پہلے جنتر منتر سے اس کالے قانون کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مظاہروں سے ہم نے اس لیے دوری بنائے رکھی کہ حکومت ہندو مسلم کے بہانے خواتین کی طاقت کو کمزور نہ کر دے۔ پیچھے سے مسلسل ہم نے ان احتجاجی مظاہروں کی پوری ایمانداری کے ساتھ مدد کی ہے۔ مولانا نے کہا کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور معصوم بچے 2 ماہ سے زائد عرصے سے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، ہم ان کی ہمت کو سلام کرتے ہیں اور اب کھل کر حکومت کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اب ہم میدان میں نکلنے والے ہیں۔ مودی حکومت کو انتباہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ 15 مارچ سے پہلے اس قانون کو واپس لیں یا کوئی مناسب لائحہ عمل تیار کریں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہم 15 مارچ کو شاستری پارک کے وسیع میدان میں بڑے پیمانے پر احتجاجی جلسہ کر کے جیل بھرو تحریک کی شروعات کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس مہم میں بلا تفریق مذہب و ملت ہر ہندوستانی شہری ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ملک سب کا ہے، آزادی وطن کی خاطر سب نے اپنے خون کی قربانی دی ہے۔ اس کے دستور کو بچانے کے لیے ایک بار پھر وہ کسی بھی طرح کی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ مولانا نے کہا کہ جیل بھرو آندولن کے ساتھ ساتھ مہنگائی، بے روزگاری، معاشی بدحالی ہماری تحریک کا حصہ ہوں گے۔ پروگرام کرنے کے لیے، اس بندھن کو کرنے کے لیے اصل میں دیر نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ کہیے کہ ہم نے تو اس وقت آگاہی کی لوگوں کو، سب سے پہلے ہندوستان میں کانفرنس کر کے جمعیت علماء نے اطلاع اور اس کے نفع اور نقصان کو بتایا اور پھر مظاہرہ کیا، اور اب تک ہم یہ اس انتظار میں تھے کہ حکومت ہوش کے ناخن لیں اور جتنے احتجاجات یہ ہو رہے ہیں ان کی طرف کان دھرے، ان کی بات کو سنیں۔ لیکن جمعیت علماء وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس وقت یہ حرکت میں آتا ہے تو پھر ایوانوں میں ہلچل ہوتی ہے۔ آپ پر الزام ہے یا پبلک کی اوپینین ہے کہ دور حاضر کے اندر علماء پروٹیسٹ سے بہت دور ہیں، ینگ اور خاص طور سے کالج کے اسٹوڈنٹ آگے ہیں، آپ پیچھے کیوں ہیں؟ ایسے آواز کیوں اٹھ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے، اسٹوڈنٹس بھی ہماری کانفرنس کے بعد ہی میدان میں آئے ہیں اور انہیں بھرپور ہماری حمایت ہے۔ مولانا آج کا جو پروگرام تھا، آج کے حوالے سے بتا دیجیے کہ آپ نے جو لوگوں سے وہ کیا اپیل کی تھی آپ نے؟ ہم نے لوگوں سے یہ اپیل کی ہے کہ جمعیت حکومت کو آج متنبہ کیا اور ٹائم دیا ہے، 15 مارچ سے پہلے اگر حکومت ہوش کے ناخن لیتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جمعیت علماء بڑے پیمانے پہ تحریک چلائے گی۔ اور جمعیت علماء گرفتاری کا اعلان کیا تھا، دیوبند سے گرفتاریاں بھی شروع کی تھی، وہ سلسلہ کس لیے تھم گیا؟ وہ تھما نہیں ہے، جاری ہے۔ یہاں دلی میں تو نہیں، دلی میں نہیں ہے، اچھا، لیکن دلی میں بھی شروع ہوگا۔ تو احتجاج پورے دیش بھر کے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، یہ ایک دیش میں نہیں، پورے بہت سارے دیشوں میں ہو رہا ہے۔ اور جمعیت علماء ہند نے جب دیوبند سے کوئی شروعات کی، اس کو بیچ میں روک دیا، یا دلی تک کیوں نہیں آ پا رہا ہے وہ گرفتاری کا سلسلہ؟ ایسا ہے، جمعیت علماء کی ایک منتظمہ کمیٹی ہے اور یہ کہیے ورکنگ کمیٹی، اور جس طریقے سے وہ فیصلہ کرتی ہے جمعیت علماء اسی وقت قدم رکھتی ہے۔ جمعیت علماء نے جب پورے ملک میں احتجاج کا اعلان کیا تو الحمدللہ پورے ملک میں احتجاج ہوا، اور آج
जब ये फ़ैसला किया गया कि अब आगे बढ़ना चाहिए, तो हमने ये फ़ैसला किया कि अगर 15 तारीख़ तक ये फ़ैसला नहीं वापस होता है और हुकूमत नहीं सुनती है, तो जमीयत उलमा इस मैदान में जो 5-7 लाख आदमी यहाँ शास्त्री पार्क के मैदान में जमा हो सकते हैं, तो यहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, क्या लाखों की तादाद में लोग जमा होंगे, और उसके बाद भी अगर नहीं सुनती है तो फिर जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी। 28 लोग जो है शहीद हो गए, मैं तो शहीद कहूँगा, 22 उत्तर प्रदेश में, 6 जो है आसाम के अंदर। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी तो वहाँ गई, कांग्रेस की प्रियंका गांधी भी गई, लेकिन जितने भी बड़े उलमा हजरात हैं, जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, वो उनके परिवार वालों से भी मिलने नहीं गए हैं। शायद आपको मालूम नहीं है, जमीयत उलमा ने एक एक फ़र्द से मुलाकात की और उन लवाहिकीन को हस्ब हैसियत जमीयत उलमा ने 1-1 लाख रुपए दिए तमाम मरने वालों। मौसम अमित शाह ने जो है, जो शाहीन बाग में लोग बैठे हैं, उनके कुछ ही प्रतिनिधिमंडल को बुलाने की बात कही। क्या लगता है कि वो गलत जगह पे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो काफ़ी लोगों को बुलाएं और बुला के जो है बातचीत करें, कि क्या उनकी मशवरा है आप लोगों का? देखो, पहली बात तो ये है कि अगर हुकूमत अक्लमंद होती या हुकूमत की नीयत साफ़ होती, तो हुकूमत के नुमाइंदे शाहीन बाग आकर के उनसे मिलते और अपनी बात रखते। मौलाना, शुरू में ये कहा जा रहा था कि उलमा इसलिए भाग नहीं है क्योंकि ये इल्ज़ाम लग जाएगा कि ये हिंदू मुस्लिम हो गया है। अब आप सामने आए हैं, क्या ये हिंदू मुस्लिम नहीं होगा? जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, ये बात तो उनसे पूछिए। तो उलमा क्यों नहीं थे? अल्हम्दुलिल्लाह उलमा पहले दिन से इसके साथ हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे, और जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता उस वक्त तक ये लड़ाई उलमा लड़ेंगे और जमीयत उलमा लड़ेगी।